کوہ طور پر جاتے تھے کتاب لینے. جب وہ کتاب لینے گئے تو کوہ طور پر گئے، مگر نبی کریم اپنے بستر پر آرام فرماتے اور کتاب نازل ہو رہی تھی. اور جب مدینے پاک میں تھے تو جو صورت مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہو گئی، اور مکے میں جو نازل ہوئی وہ صورت بھی مکی ہو گئی. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے. آج اگر آپ کسی عیسائی سے پوچھے جا کر کہ جناب تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا رب تعالیٰ نے کوئی معجزہ عطا کیا تھا، تو وہ کہہ دے گا بے جھجک کہ جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے، وہ تو کہے گا کہ جو معجزہ آپ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے، کہ آپ کے پاس اگر کوئی مادر ذات اندھا آ جاتا تو آپ اس کو آنکھوں والا کر دیتے، اگر کوئی شخص آتا تو آپ اس کو بتا دیتے کیا کھا کر آئے ہو، کیا پی کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو. یا آپ کی ایک خصوصیات میں سے یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا. اور اگر کوئی شخص آتا آپ کو یہ بھی معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ کو بسم اللہ کہہ کر مردے زندہ کر دیا کرتے. اور اگر آج امت محمدیہ کا کوئی شخص پوچھ لے کسی عیسائی سے، کسی کرسچن سے کہ جناب کیا ان میں سے آج کوئی معجزہ باقی ہے، تو جواب میں یہی جواب دیں گے کہ یہ معجزات تو ان کی حیات مبارکہ میں تھے، آج کوئی معجزہ نہیں. ایسے ہی اگر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے، ان کے چاہنے والوں سے پوچھا جائے کہ کیا تمہارے نبی تم جس کو مانتے ہو، جس کو چاہتے ہو، کیا ان کو جو رب تعالیٰ نے معجزات عطا کیے کیا ان میں سے آج باقی ہے، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ یہ معجزات تو ان کی حیات مبارکہ میں تھے. مگر بڑے فخر کی بات ہے کہ آج اگر یہودی یا عیسائی اگر امت محمدیہ سے پوچھ لے کہ تمہارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے کوئی معجزہ عطا کیا، ہم تو بے فخر کہیں گے کہ دوسرے انبیاء تو معجزہ لے کر آئے مگر ہمارے مصطفیٰ تو سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان مدینہ، فیضان اولیاء. اور اگر کہہ دے کہ ان میں سے کوئی معجزہ باقی ہے، اب مصطفیٰ کے معجزوں کو کیا کہنا. اگر موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے پانی کے چشمے جاری کر دیے لیکن مصطفیٰ نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. اور اگر پوچھ لے وہ جو معجزات تھے ان کی حیات مبارکہ تھے، آج اگر کوئی معجزہ باقی ہے تو کہہ سکتے تھے آج بھی معجزہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، وہ ہے قرآن پاک. اور وہ کتاب ہے قرآن پاک. آج تو ہمیں اس کتاب کی کوئی قدر نہیں. خدا کی قسم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کے پاؤں کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے ڈھونڈ کر نکال لوں گا. ہم نے تو قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں. یہی وہ قرآن ہے. آج میں اسی گلیوں میں گھومتا تھا، اسی گراؤنڈ میں کھیلا کرتا تھا، مگر اسی قرآن پاک نے مجھے نوازا ہے. خدا کی قسم یہی قرآن پاک ہے جو آج میں آپ کے سامنے ہوں. اور اسی قرآن نے اللہ نے مجھے وہ بھی سعادت بخشی ہے کہ میرے ہاتھوں سے الحمدللہ 8 یا 9 کفاروں نے مسلمان ہوئے، میرے ہاتھوں سے میں نے کلمہ بھی پڑھایا. اور یہی بھی اسی قرآن کا معجزہ ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا جو فقہ کے امام ہے. اس شخص نے عرض کی کہ حضور میں بے اولاد تھا، میرے پاس کوئی اولاد نہ تھی، اور میں نے منت مانی کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے اولاد عطا کر دی اور بچی پیدا ہوئی اور اس کی شادی تک میں زندہ رہا، سلامت رہا، تو میں اس کی جہیز میں دنیا کی ہر چیز دوں گا. اب رب تعالیٰ نے اس کی یہ پکار سن لی اور اسے بچی عطا کر دی، یہاں تک کہ اس کی شادی کا وقت بھی قریب آ گیا. اب جو اس نے منت مانی تھی، اس نے جو منت مانی تھی کہ میں اس کی شادی میں دنیا کی ہر چیز دوں گا، جب اس نے منت مانی اس دوران تو پوزیشن کچھ اور تھی، مگر جب شادی کا وقت آیا اس دوران پوزیشن کچھ اور ہے کہ اب منت تو مان لی، اب دینے کے لیے کچھ ہے نہیں. تو یہ شخص حاضر ہو گیا امام مالک کے پاس، حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب میرے پاس تو کچھ ہے نہیں اور میں نے منت تو مان لی تھی. امام مالک فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے گھر میں قرآن پاک ہے؟ اگر قرآن پاک تمہارے گھر میں موجود ہے تو دے دو، گویا تم نے دنیا کی ہر چیز دے دی. تو یہی وہ قرآن ہے. آج ہم اپنے بچوں کو دنیا کی کتابیں پڑھاتے ہیں، اگر حقیقت پوچھو قرآن پڑھانے سے محروم ہے. اور اگر پڑھا تو بطور ثواب کے لیے اٹھایا اور بس کہ تھوڑا بہت ثواب مل جائے گا، سورہ اخلاص پڑھ لی اور چند صورتیں پڑھ لی، اس سے کام نہیں چلتا. آپ قرآن پاک دیکھیں کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. قرآن پاک کیا چیز ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ ایمان والو مدد مانگو
नमाज से और मदद मांगो सब्र से। अब इस आयत करीमा में इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखे किस तरह बयान हो रही, क्योंकि अहले बैत प्रैक्टिकल है। नबी पाक ने जो फरमाया कि दो चीजों को पकड़ के रखना, मैं यहाँ पे अर्ज कर दूं कि कुरान का जिक्र तो समझ में आए कि कुरान तो बहुत बड़ी किताब है, लेकिन अहले बैत का जिक्र क्यों फरमाया? अहले बैत क्या है? आज तो अहले बैत की कदर नहीं कि अहले बैत है क्या। नबी पाक ने फरमाया कि अहले बैत जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसकी माफत है, कि जो इसमें सवार होगा वो कामयाब होगा। उस तूफान जो कश्ती में जो उस दौरान जो तूफान था वो कश्ती सलामत से गुजर गई, और अब कयामत तक जो तूफान आएंगे वो अहले बैत के ऊपर से गुजरेंगे। और ये अहले बैत ही है जो ये तूफान अपने सरों पर रख कर गुजरती जाएगी। आज इस कायनात में कोई सहाबी रसूल मौजूद नहीं, कोई सहाबी नहीं। हालांकि सहाबी को मकाम दिया गया है, सहाबी का अपना मकाम है, मगर अहले बैत कयामत तक आपको मिलते रहेंगे। कयामत तक अहले बैत का बच्चा आपको मिलेगा। हालांकि करबला में यजीदी की फौज के लश्कर के सिपाही बेशुमार थे, मगर तन्हे तन्हा बचने वाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक था, और आज उसी का सदका है। आज देख लिया, आज उसी एक सदके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी औलाद में इतनी बरकतें डाल दी। क्यों? कि उन्होंने जो जाने कुर्बान की, अल्लाह की राह में कुर्बान की, तो पता लगा कि जो जान जो माल अल्लाह की राह में कुर्बान होता है तो अल्लाह उसको बरकतें भी डालता है। आज करबला में यजीदियों ने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान ना की। आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, मगर सैयद का कयामत तक नाम लेने वाला, और सैयद कयामत तक जिंदा रहेगा। जारी रहेगा फैज़ाने चिश्तिया, फैज़ाने गौसिया, फैज़ाने अहले बैत जारी रहेगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी हम तो बड़े चाहते हैं, उनके बड़े मानने वाले बहुत से हज़रात हैं। आज अगर कुछ मकाम मिला है तो उन्हीं की बदौलत। आला हज़रत का क्या कहना कि आप फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब आला हजरत का क्या कहना, मैं उन हजरात की तवज्जो दिलाना चाहता हूं जो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, जो अपने आप को आला हजरत का मानने वाले कहते हैं। आला हजरत की जिंदगी उठाकर देखिए, आला हजरत के मानने वालों को देखिए। आला हजरत कोई मामूली शे नहीं। आला हजरत कौन है? आला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को मानने वाले का नाम से इमाम आजम से लेकर हुजूर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने वाला, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने वाला, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने वाला, हजरत मौला कायनात को मानने वाला, हजरत इमाम अली मकाम मस्जिद पाक से प्यार करने वाला और उनके गुलाम का नाम आला हजरत को मानने वालों, अगर आला हजरत की मोहब्बत दिल में है, हम तो यूं कहेंगे कि जो बरेलवी है, अगर बरेलवी कहते हो तो बरेलवियों में कभी यजीद पैदा नहीं होता। अगर बरेलवी हो तो बरेलवियों में कभी खारजी पैदा नहीं होता, बरेलवियों में कभी नाफसी पैदा नहीं होता। बरेलवी में अगर कोई पैदा होता है तो इमाम अली मकाम की बोल से मोहब्बत करने वाला पैदा होता है। बरेलवी में अगर कोई पैदा होता है, आला हजरत के दिल की, आला हजरत की मोहब्बत जिसके दिल में है, वो कभी अहले बैत की गुस्ताखी नहीं करेगा, वो तो हमेशा अहले बैत के जूतों को अपने सर पर रखकर चलेगा। क्योंकि आला हजरत ने इसी शेर में खुलासा कर दिया कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब नूर से क्या मतलब? या रसूल अल्लाह तो नूर है ही, मगर आला हजरत फरमाते हैं, अब आला हजरत को मानने वालों का अगर आपका ये अकीदा है तो आला हजरत क्या फरमा गए कि या रसूल आपकी तो घराने का हर बच्चा नूर है। अब क्यों, क्या मतलब? आला हजरत ने क्यों ये कहा? आपने ये शार क्यों लिखा? क्योंकि आप अहले बैत का मकाम जानते थे कि अहले बैत क्या है। अब जहां नबी पाक ने अहले बैत को साथ जोड़ दिया कि
قرآن اور اہل بیت کو تھام کے رکھنا. قرآن تو بڑی کتاب ہے. اگر آپ قرآن کے کسی پارے میں زکوٰۃ ڈال دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کہ میں قرآن کے اندر زکوٰۃ ڈال رہا ہوں اور یہی زکوٰۃ اگر آپ اہل بیت کی پاکٹ میں ڈال دو تو اگر اہل بیت کی پاکٹ میں زکوٰۃ ڈال دو تو زکوٰۃ ادا ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی زکوٰۃ ادا؟ زکوٰۃ مال کا میل ہے اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میل سے بھی پاک ہے. کہ تم اس کو میل کا پیسہ دو گے؟ اگر اتنی ہی محبت کرتے ہو تو اپنی جیب سے دو. کیا میل کا پیسہ دو گے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ میری آل کو کہ میل کا پیسہ دو گے. اب جو امتی ہے وہ تو زکوٰۃ لے گا بھی دے گا بھی. اگر سید غریبی کی حالت میں آ جائے, اگر سید مر رہا ہو, غریبی میں مر رہا ہو, مگر زکوٰۃ نہیں لے گا. کیوں؟ سید کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ سید کی ذات وہ ذات ہے کہ سید جس طرح حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہے, اسی طرح حضور کی امت میں قرآن پاک فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ یہ وہ امت ہے جو تمام امتوں سے بہتر ہے. تو اسی طرح حضور کی آل اس تمام امتوں میں بہتر ہے. تو حضور کی آل کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اگر تم غریب ہو جاؤ گے, اگر غریب ہو جاؤ گے تو زکوٰۃ کھاؤ گے. اگر سید غریب ہو گیا تو وہ زکوٰۃ نہیں کھائے گا. سید زکوٰۃ نہیں کھا سکتا. زکوٰۃ دے گا پر زکوٰۃ اگر آپ زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ آپ کی ادا نہ ہوئی. سید کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوئی. اب جو حضرات نبی پاک کو اپنی طرح سمجھتے ہیں وہ تو اہل بیت کی طرح بھی نہ ہوئے, وہ تو حضور کی آل کی طرح بھی نہ ہوئے. اب یہ تو اہل بیت کا مقام ہے, یہ تو صرف حضور کی آل کا مقام ہے. اب خود سرور کائنات کا کیا مقام ہے؟ اس ذات پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مقام ہے کہ سید کے لیے تو یہ حکم ہے کہ جناب آپ صرف زکوٰۃ دو گے. اگر صاحب حیثیت ہو تو دو گے, زکوٰۃ لوگے نہیں, زکوٰۃ لوگے نہیں. اب جو امتی ہے وہ غریبی میں لے بھی سکتا ہے, اور اگر صاحب حیثیت ہے تو دے گا بھی. تو امت تو فائدے میں ہے جو دے گے بھی اور لے گے بھی. مگر خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا حکم تھا کہ آپ نہ زکوٰۃ دیتے تھے اور نہ لیتے تھے. آپ کے لیے دینا بھی منع اور لینا بھی منع. جہاں تک حضور کی آل ہے ان کے لیے تو صرف یہ حکم ہے کہ آپ دو گے. ارے حضور کی آل تو ہے دینے کے لیے. اگر آپ دیکھیں 3 دن کے روزے سے بھوکے پیاسے ہیں, افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ساحل آتا ہے تو سب کچھ دے رہے ہیں, خود پانی سے افطاری کر رہے ہیں. آل رسول تو ہے دینے کے لیے. مدینہ پاک کی گلیوں میں حاتم تائی کے پوتے کا گزر ہوا. اس حاتم تائی کی پوتے کی ملاقات ایک سید سے ہوئی. اس سید نے کہا, حاتم تائی نے کہا کہ جناب میرے دادا کی بہت بڑی حویلی ہے اور اس کے 10 دروازے ہیں جو ہر روز صبح کھولے جاتے ہیں اور صدا لگائی جاتی ہے کہ اے بے نواؤ, اے سائلہ آؤ مانگو, جو چاہیے مانگو. اور ہر روز جب 10 دروازے کھولے جاتے ہیں تو اس سے جب سائل ایک دروازے سے مانگتا ہے دوسرے میں جاتا ہے, دوسرے سے تیسرے میں جاتا ہے. اس طرح وہ 10 دروازوں سے اسے خیرات دی جاتی ہے. جب سید سعدی نے سنا, اس نے کہا کہ تیرے دادا کے 10 دروازے ہیں, تیرے دادا کے 10 دروازے ہیں, مگر میرے نانا کا ایک ہی دروازہ ہے. میرے نانا کا ایک دروازہ ہے. تیرے دادا کے 10 دروازوں سے سائل گھومتا ہوا گیا, اس کی مراد پوری نہ ہوئی, مگر میرے جو نانا کا ایک دروازہ ہے, ایک مرتبہ بندہ مان ہے, قیامت تک دوبارہ حاجت نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان مدینہ, فیضان اولیاء, فیضان چشتیہ. یہ تو وہ گھرانہ ہے, سخی گھرانہ ہے. سید تو ہے دینے کے لیے, جبھی تو زکوٰۃ کا منع کیا کہ آپ مت لینا, آپ صرف دیجئے, صبر کیا. امام حسن مجتبی, ان کو شہید ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کسی نے زہر دیا, اندر سے گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کر نکل رہے تھے, اور بھائی دیکھ رہا تھا. فرماتے کہ بھائی جان آپ کا یہ حال کس نے کیا, مگر نام نہ بتایا. امام علی مقام نے صبر کیا. آپ کی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ الزہرا آپ کے سامنے چل بسی, مگر امام علی مقام نے صبر کیا. آخر وہ بھی مرحلہ آیا کہ نانا جان کے مدینے میں پہنچتے ہیں, دربار میں حاضر ہو کر عرض کرتے کہ نانا جان
مکے میں ستایا گیا تھا تو آپ مدینے آ گئے تھے. آج مجھے مدینے میں ستایا جا رہا ہے. آج حسین کو مدینے میں ستایا جا رہا ہے. اب میں کہاں جاؤں؟ حسین نے وہاں پر بھی صبر کیا. حسین نے وہاں پر بھی صبر کیا. اپنا سارا سامان باندھا. سارا سامان باندھ کر اپنے گھر کے افراد کو لے کر مکہ مکرمہ کا رخ کیا. وہاں پر بھی ظالموں نے ستایا. حسین نے وہاں پر بھی صبر کیا. حسین نے ہر گھڑی ہر آج صبر کرتے رہے اور نماز سے مدد مانگتے رہے. اب چلتے رہے. اب یہ مرحلہ بھی آیا کہ جناب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. جب کربلا کے میدان میں جب پہنچ رہے تھے راستے میں ایسا مقام آیا آپ کو اطلاع ملی کہ آپ نے جن کو اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا ظالموں نے انہیں شہید کر دیا ہے. امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ نے یہ سن کر وہاں پر بھی صبر کیا. اب چلتے رہے. جب کربلا کا میدان آیا 7 محرم ہوئی آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا. آپ نے وہاں پر بھی صبر کیا. آپ چاہتے تو پانی کرتے تھے مگر امام علی مقام صبر سے مدد مانگ رہے تھے. آپ نے وہاں پر بھی صبر کیا. اب وہ بھی موقع آ گیا کہ ایک طرف تلواریں چمکتی رہی, نیزے چمکنے لگے, تیرے برسانے لگے, لیکن امام علی مقام نے صبر کیا. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بھائی عباس علمدار ان کے بازوؤں کو کاٹا گیا لیکن امام علی مقام نے صبر کیا. آپ کے دونوں بازو کاٹے گئے, امام نے صبر کیا. آپ کے سامنے آپ کے نوجوان ہم شکل مصطفیٰ حضرت علی اکبر کو شہید کیا. آپ نے صبر کیا. آپ کے سامنے معصوم علی اصغر کے گلے پر تیر چلایا گیا. امام علی مقام نے صبر کیا. آپ کے سامنے آپ کے بھائی بھتیجے بانجوں کو شہید کیا گیا. امام علی مقام نے صبر کیا. اب ایسا بھی موقع آیا کہ خود تلوار لے کر کربلا کے میدان میں آتے ہیں. سب کچھ لٹا کر خود اب ڈھونڈنے جا رہے ہیں. اب حسین کی شان دیکھیے کہ جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں حسین نے تلوار چلانا شروع کی. حسین کی جب تلوار چل رہی تھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حسین کی تلوار کو علی اصغر کا معصوم لاشا نہ روک سکا. حسین کی تلوار کو علی اکبر کا اٹھتا لاشا نہ روک سکا. علی ہمارے عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے. خیموں کو جلایا گیا لیکن وہ بھی تلوار کو نہ روک سکا. حضرت امام علی مقام کو 3 دن کی پیاس بھی نہ روک سکی. آخر میں اتنے میں اذان ہوتی ہے. اذان جب ہوتی ہے تو امام علی مقام نے تلوار چلانا بند کر دی. آپ نے جب تلوار چلانا بند کی شمر لین آپ کے سینے انور پر جب بیٹھتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ شمر یہ کون سا ٹائم ہے؟ کہا کہ جمعے کی نماز کا ٹائم ہے. کہا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی ہی مہلت دے دو, اتنی مہلت دے دو کہ میں آخری نماز اپنی رب کی بارگاہ میں ادا کر لوں اور میرا سر انور اسی دوران تن سے جدا کرنا کہ جب میں اللہ کی یاد میں جب سجدے میں ہوں. اور امام علی مقام نے وضو تو پہلے کر لی چکا تھا, وضو تو پہلے کر چکے تھے, اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور شمر لہین نے آپ کی تلوار سے جو وار کیا کہ آپ کے سر انور کو جسم سے جدا کیا. اب اس آیات کی ابتدا اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے, مدد مانگو نماز سے. امام علی مقام کی ساری زندگی آپ صبر سے مدد مانگتے رہے. جب آخری ٹائم آیا تو آپ نے یہ بھی کر کے دکھا دیا کہ دیکھ لو کہ اگر میری جان اگر میں شہید ہو رہا ہوں تو وہ بھی نماز میں. تو آپ نے صبر سے بھی مدد مانگی اور نماز سے بھی مدد مانگ کر دکھا دیا کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن جب امام علی مقام کی تلوار جب چل رہی تھی کوئی نہ روک سکا. اللہ اکبر کی آواز نے روک دیا. مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج انہی کو ماننے والے, انہی کو چاہنے والے, انہی کی یاد میں سبیلے بنانے والے, ان کی مجلسیں کرنے والے, امام علی مقام کی جب سیرت انور پر چلنے والے, امام علی مقام کی زندگی دیکھیے کہ جب تلوار چل رہی تھی کسی نے نہ روک سکا مگر اللہ اکبر کی آواز پر تلوار چلانا بند کر دی. مگر آج ان کے ماننے والے نماز کے ٹائم پر اپنی دکانیں بھی بند نہیں کرتے.
اپنی دکانیں بند نہیں کرتے، اپنی مصروفیات بند نہیں کرتے. اور آج جو ان کی ماں اور بہنوں کا حال ہے، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضور کی امت کہتے ہیں، آج ان عورتوں کا کیا حال ہے؟ آج سروں پر دوپٹہ نہیں ہماری مسلمان عورتوں کا، آج بے پردہ سڑکوں اور بازاروں میں گھوم رہی ہے. ارے وہ تو یزید تھا، وہ تو یزید ہی تھے جو امام علی مقام کی پاک عورتوں کو بے پردہ کیا. آج کون یزید ہے جو امت مسلمہ کی عورتوں کو بے پردہ کر رہا ہے؟ آج کون یزیدی ہے جو نماز سے روک رہا ہے؟ آج کون یزیدی ہے جو حضور کی امت سے محبت کرنے کو روک رہا ہے اور حضور کی امت سے، حضور کی آل سے سینوں میں بغض ڈال رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون یزیدی ہے؟ لیکن یاد رکھنا کہ یہ سارے کام وہ یزیدی کر گیا، سارے کام جو کرنے تھے اس نے کر گیا. لیکن آج یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں. آج جو اہل بیت کو مٹانا چاہتے، کل اہل بیت کو کربلا کے میدان میں یزید نہ مٹا سکا. ارے وہ کون حضرات ہے جو آج اہل بیت کو مٹا سکیں گے؟ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو ہمارے پاس مولا علی کا دامن ہے. آج اگر تمہارے پاس مال ہے، آج اگر تم مال پر فخر کرتے ہو تو ہمارے پاس خواجہ غریب نواز کا دامن ہے. اور خواجہ تو وہ خواجہ ہے. اے امیروں، اگر تمہیں امیری پر ناز ہے، اگر امیری پر ناز ہے، کوئی دکھا دو تمہارا امیر نواز. ہم غریب ہیں، ہمارا غریب نواز ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، فیضان چشتیہ. تو آج جو اہل بیت کو مٹانا چاہتے ہیں وہ سن لے کان کھول کر. جس اہل بیت کی بلندی خود باری تعالیٰ نے فرما دی، آج کسی کی طاقت نہیں کو اہل بیت کو مٹا دے. اہل بیت، ہم تو مولا علی کے ماننے والے بھی ہیں، ان کے گھرانے والے بھی ہیں، ہم تو غوث الاعظم والے بھی ہیں اور خواجہ والے بھی ہیں، اور ہم تو